بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابن حجر عسقلانی مشہور محدث تھے جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ آپ کا عہد 14ویں صدی عیسوی کے نصف اول کے آخر سے لے کر 15ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک کا ہے۔ آپ نامور مورخ اور شافعی مذہب فقیہ تھے۔ مصر میں پیدا ہوئے، علوم حدیث میں سند شمار ہوتے ہیں۔ طلب علم کے سلسلے میں متعدد بار مصر، شام، حجاز اور یمن کا سفر کیا اور اس شوق کے باعث حافظ عصر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کو شیخ الاسلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام احمد تھا اور کنیت ابو الفضل تھی، اور ان کا لقب شہاب الدین تھا۔ سلسلہ نسب احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد۔ ابن حجر کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مشہور علمی خاندان آل حجر میں سے تھے۔ اس عظیم خاندان میں محدثین و فقہا کثیر تعداد میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت قاہرہ میں 12 شعبان 773 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت مصر میں مملوک سلطان الاشرف زین الدین ابو المعالی ابن شیبان کی حکومت کا 10واں سال تھا۔ آپ کے والد نور الدین علی شافعی مذہب کے عالم اور شاعر تھے۔ آپ مصر کے قصبہ عتیقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 4 سال تھی کہ آپ کے والد شیخ نور الدین علی کی وفات ہو گئی۔ آپ کی کفالت شیخ ذکی خرنوبی نے فرمائی۔ آپ کے والد کی اولاد بچپن ہی میں فوت ہو جاتی تھی، چنانچہ آپ کے والد شیخ سناقبری کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری پشت سے ایسا بچہ پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو علم و معرفت سے مالا مال کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ابن حجر کی تصانیف کی اتنی شہرت و مقبولیت شیخ سناقبری کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، امیر المومنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، شیخ الاسلام، امام المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بلند پایا عالم ربانی تھے۔ آپ کی صورت و سیرت ہی ایسی تھی، اس میں احادیث کے مختلف رنگ ظاہر ہوتے۔ آپ کے زمانے کے سب علماء کا اس بات پر اتفاق تھا، علم میں، احادیث کی یادداشت میں، دیگر علوم و فنون کی مہارت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جس اخلاص اور انہماک سے علوم دینیہ حاصل فرماتے رہے وہ قابل تقلید ہے، اور اس سبب سے وہ علم و فضل کے بحر ذخار ٹھہرے۔ اپنے معاصرین پر سبقت لے گئے، بلکہ علم حدیث میں ان کا یہ مقام ٹھہرا کہ ان کے پائے کا محدث چند صدیوں تک پیدا نہ ہو سکا۔ آپ کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا، اکثر کتب آپ کو حفظ ہو گئی تھیں۔ پڑھنے میں اتنی تیز رفتاری تھی کہ صرف 4 مجلس میں سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم کو ختم کر دیتے تھے۔ معجم صغیر طبرانی کو صرف ظہر اور عصر کے درمیان ختم کر لیتے۔ کتابت بھی اسی سرعت سے فرماتے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے مرجع العلماء تھے۔ آپ کے بحر علمی کا چرچا ہر سو پھیل چکا تھا، اسی وجہ سے طلبہ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضری دیتے اور علم کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ آپ نے اپنے زمانے میں کئی علمی مراکز میں دروس حدیث دیے۔ خانقاہ بیرسیہ میں آپ نے 20 سال درس دیا۔ اس کے علاوہ شیخونیہ، بدریہ، فخریہ، نجمیہ، جامعہ ابن طولان، حسینیہ، جمالیہ میں منصب تدریس پر فائز رہے۔
ناظرین، بچپن ہی میں آپ کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ آپ اور آپ کی بہن والدین کے انتقال کے بعد ذکی الدین الخاروبی کی سرپرستی میں چلے گئے۔ 778 ہجری میں 5 سال کی عمر میں آپ کو ذکی الدین الخاروبی نے قرآنی علوم کے واسطے مدرسہ میں داخل کروایا۔ کم عمری میں ہی آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ ایک ہی روز میں تمام سورہ مریم حفظ کر لی تھی۔ اس دوران میں آپ نے ابن حجب کی فقہ بھی پڑھی۔ 785 ہجری میں 12 سال کی عمر میں ذکی الدین الخاروبی کے ساتھ عازم مکہ ہوئے اور رمضان 785 ہجری میں حرم کعبہ میں نماز تراویح پڑھائی۔ 788 ہجری میں سرپرست ذکی الدین الخاروبی کی وفات کے بعد آپ دوبارہ مصر لوٹ گئے۔ حدیث کے واسطے مصری محدث شمس الدین ابن القطان کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، جہاں آپ نے علامہ بلقینی ابن الملاقین کی فقہ پڑھی اور حدیث میں علامہ حافظ العراقی عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن العراقی المصری سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں آپ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، دمشق اور یروشلم کا سفر اختیار کیا۔ ناظرین، 799 ہجری میں آپ نے 26 سال کی عمر میں انس خاتون سے نکاح کر لیا۔ انس خاتون بھی حدیث کی عالمہ تھیں اور انہیں علامہ حافظ العراقی عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن العراقی المصری سے حدیث روایت کرنے کی اجازت تھی۔ انس خاتون عوامی طور پر بھی حدیث کا درس دیا کرتی تھیں، جن میں کئی علماء شریک ہوا کرتے تھے۔ امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی بھی انس خاتون سے حدیث کا درس لینے والوں میں سے ایک تھے۔ ناظرین، آپ کا زمانہ برجی مملوک سلاطین کا زمانہ تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی کو کئی بار سلاطین مصر کی جانب سے قاضی مصر کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔ پہل آپ مصری علاقوں کے قاضی بنے، پھر چند سال کے بعد مستقل طور پر شامی علاقے بھی آپ کی قضاء میں شامل کر دیے گئے، جو 21 سال سے زائد عرصے تک آپ کے زیر قضاء رہے۔ شروع میں آپ قاضی بننے سے پرہیز کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے آپ کو ایک خاص مقدمے میں قاضی مقرر کیا۔ پھر آپ بلقینی کے اصرار پر ان کے نائب بنے۔ بلقینی کی جانشینی کی وجہ سے انہیں کئی اور لوگوں کا نائب بننا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ آپ کی یہ تقرری بروز ہفتہ 12 محرم 827 ہجری میں ہوئی۔ پھر 7 مرتبہ آپ کو قاضی القضاء کے عہدے پر تقرری ہوئی اور 7 دفعہ ہی اس سے الگ ہوئے۔ پھر جمادی الثانیہ 852 ہجری کو آخری مرتبہ اس عہدے سے دستبردار ہوئے اور اسی سال اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ ناظرین، آپ نے 79 سال 3 ماہ 26 یوم کی عمر میں اتوار 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو بعد نماز عشاء انتقال کیا۔ اس وقت مصر پر سلاطین برجی مملوک کی حکومت تھی۔ نماز جنازہ قاہرہ میں ادا کی گئی، جس میں 50,000 افراد شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں برجی مملوک سلطان مصر الظاہر سیف الدین جکمک بھی موجود تھے۔ علامہ سخاوی کا بیان ہے کہ میں نے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ نماز جنازہ علامہ بلقینی نے پڑھائی۔ مصر کے مشہور قبرستان الصغریٰ میں علامہ ویلی کی قبر کے سامنے اور امام شافعی و شیخ مسلم کی قبروں کے درمیان میں عمل میں آئی۔ ناظرین، علم حدیث کے فنون میں شاید ہی کوئی ایسا فن ہو جس میں آپ نے ضخیم کتب تصنیف نہ کی ہوں، اور آپ کی یہ تصانیف آپ کی حیات ہی میں طباعت کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھیں۔ بادشاہ اور امراء ایک دوسرے کو ان کتب کے تحائف دیا کرتے تھے۔
اگر فتح الباری شرح صحیح بخاری کے علاوہ آپ کی کوئی اور تالیف نہ بھی ہوتی تو یہی فتح الباری آپ کی شہرت اور آپ کی عظیم المرتبت ہونے پر واقفیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی یہ کتاب سنت نبوی کے لیے قاموس کا مقام رکھتی ہے۔ 813 ہجری میں اس کا مقدمہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 817 ہجری میں اس کی تالیف کا آغاز کر کے شروع رجب 842 ہجری میں اس کی تکمیل کی، اور اس کی تکمیل پر آپ نے ایک دعوت عام کا اہتمام کیا جس میں تمام عام و خاص مسلمان شریک ہوئے۔ اس دعوت پر آپ نے 500 دینار خرچ کیے، اور ایک بادشاہ نے آپ سے یہ کتاب طلب کر کے 300 دینار میں خرید لی۔ ان کی کتابوں کی تعداد 150 سے اوپر بتائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی کئی تصانیف سے مطمئن نہیں تھے اور ان پر نظر ثانی کی خواہش رکھتے تھے، مگر حالات نے انہیں ایسا کرنے کا موقع نہ دیا۔ ابن حجر کے معروف شاگرد سخاوی نے ان کے اپنے الفاظ میں ان کی اس عدم اطمینان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق ابن حجر نے اپنی کئی تصانیف اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں تحریر کیں، اور انہیں افسوس تھا کہ انہیں ان تصانیف کو نظر ثانی یا بہتر بنانے کا موقع نہ ملا۔ تاہم انہوں نے بعض اہم تصانیف کے بارے میں خاص استثناء ذکر کیا اور فرمایا، صرف میری فتح الباری، اس کا مقدمہ، المجتبی، تہذیب اور لسان المیزان وہ تصانیف ہیں جنہیں میں کسی حد تک مکمل اور پالش شدہ سمجھتا ہوں۔